عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد یقین دہانی کروائی گئی خان صاحب کو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو جانے دیں، تب تک ہم ترامیم نہیں کریں گے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ کس چیز کی آپ کو یقین دہانی لگ رہی ہے؟ اس چیز کی یقین دہانی لگ رہی ہے کہ اگلے 12 دن کے لیے خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، یا آپ کو اس چیز کی یقین دہانی لگ رہی ہے کہ ان کی بہنوں کے اوپر 80C کے 780A کے پرچے چل رہے ہیں، یا ہمارے کارکنین کو دہشت گردوں کے لباسوں میں لے کر آیا جا رہا ہے، یا ہماری خواتین اور ہمارے کارکنوں پر تشدد ہو رہا ہے، یا عمران خان کا جو سیل ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ پچھلے 5 دن سے بند ہے، تو وہ جو کال کوٹری میں گرمی برداشت کرے؟ کس کو لگ رہا ہے کہ اگر بات چیت ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے حالات کچھ اور ہوتے، اور یہاں پر حالات کے ہیں، بشرا بی بی کو ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتا دیں. اور ابھی میرے اوپر، میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، ابھی میں عدالت کے اندر ہوں تو میرے ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں راولپنڈی کورٹ کے اندر. مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. ابھی علیمہ خان صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جب علیمہ خان صاحبہ کو آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے علی امین گنڈا پور آدھے راستے میں اپنے کارکنان کو چھوڑ کر کے پی ہاؤس چلے گئے، تو علیمہ خان صاحبہ کا کیا ریئیکشن، کیا جواب تھا اس پر؟ کیا کہتی ہیں وہ؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جو عوام کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی علیمہ آپا کھڑی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، میں نے بار بار ہمیشہ یہ کہا تھا کہ وہ خود آ کر یہ کہتی ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ایک سیکنڈ میں ذرا لیٹ می ایکسپلین دس. جس طرح میری بیٹیاں، جب میں 15 ماہ 4 دن جیل میں رہی تو میری بیٹیوں کو سامنے آنا پڑا، میرے ہسبینڈ کو سامنے آنا پڑا، میری فیملی کو سامنے آنا پڑا، کیونکہ بات فیملی پر آ گئی تھی. بہن سے زیادہ تو بھائی کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا نا. اور شوکت خانم کے خاندان نے جو وفا اس ملک سے نبھائی ہے اور ان کا قرض جو اس ملک پر ہے نا، وہ کوئی نہیں چکا سکے گا. تو ان سے جو میری بات ہو رہی تھی، میں ان کی خیریت دریافت کر رہی تھی، اور میں ان سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ کی کوئی فیملی کا بندہ خان صاحب سے مل رہا ہے. میں ان چیزوں کے بارے میں کنسرن تھی، اور آف کورس وہ کنسرن تھی کہ کیا حالات ہیں باہر. تو ہم تو اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے، لیکن میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں جس طرح خان ڈٹا ہوا ہے، جس طرح بشرا بی بی ڈٹی ہوئی ہیں، بالکل عظمیٰ آپا اور علیمہ آپا ڈٹی ہوئی ہیں، اور وہ ڈٹ کے کارکنین کے ساتھ کھڑی ہیں. علیمہ خان صاحبہ ڈٹی ہوئی ہیں، لیکن میرا سوال اگین کہ لاسٹ ٹائم جب گنڈا پور صاحب نے احتجاج چھوڑ دیا ادھورا، واپس پشاور چلے گئے، اس پر علیمہ خان صاحبہ کافی نالا نظر آئی. انہوں نے میڈیا پر آ کر تنقید بھی کی اور کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ واپس نہیں جانا چاہیے تھا. اب کی بار دوبارہ سے وہی ہوا ہے، آدھے راستے میں چھوڑ کر گئے. تو علیمہ خان صاحبہ غصے میں تھی، ان کا رد عمل کیا تھا؟ ڈٹی تو ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ان کا رد عمل کیا ہے اس پر؟ وہ خوش ہے اس فیصلے پر کہ علی امین گنڈا پور واپس ادھورا احتجاج چھوڑ کر چلے گئے، یا وہ ناخوش ہے اس پر؟ یہ بتائیے. علیمہ آپا کے سوال وہی تھے جو میرے تھے. ان کے سوال یہی تھے کہ کے پی کے ہاؤس پر حملہ کیسے کیا گیا ہے. ایک الیکٹڈ سی ایم کو، میں بتا رہی ہوں جو بات ہوئی، آپ نے مجھ سے بات پوچھی ہے تو میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں. ایک عوامی سی ایم کے اوپر آپ نے 3 دفعہ اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے؟ کے پی کے ہاؤس کے دروازے، اس کی الماریاں کیوں توڑی گئی ہیں؟ کارکنین کس حال میں ہیں؟ کیا کارکنین کی ہم خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو کھانا، ان کی FIRs، کیا ہم ان کی بیلز کو دیکھ رہے ہیں؟ وہی کنسرنز جو ان کے اپنے بھائی کے لیے تھے، وہی پی ٹی آئی کے کارکنین، پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے اور ہم سب کے لیے تھے. اور ان کا کہنا صرف اتنا تھا کہ عوام اور پاکستانی عوام اور کارکنین وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ڈٹ کے کھڑی رہیں گی. اور ان کو وہ ایک ہی پیغام دے رہی تھی کہ یہ آئینی ترامیم اور ایکسٹینشنز نہیں ہونے چاہیے. یعنی احتجاج ختم کرنے کے حوالے سے ان کو کوئی کنسرنز نہیں ہے؟ ان کو یہ کنسرنز ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہو رہا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا، کیونکہ اس وقت نہیں ہو رہا، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹولیوں میں ہر جگہ، پورے پنڈی اسلام آباد میں کارکنین بھی موجود ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کی ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اور میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے. یہ نہ ہو کہ یہی احتجاج ملک گیر احتجاج میں کنورٹ ہو جائے. ابھی تو آپ نے سندھ پولیس بلا لی ہے، جب عوام ہر گلی محلے میں احتجاج کرے گی تو کہاں کہاں کی پولیس آئے گی. ابھی اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ خان صاحب کی طرف سے احتجاج کی کال آف ہو گئی ہے یا ابھی چل رہی ہے؟ کیونکہ ڈی چوک پہ تو کنٹینر بھی ہٹ گئے ہیں، حکومت نارمل زندگی پہ لے آئی ہے ڈی چوک کو، لیکن پی ٹی آئی کا کارکن نظر نہیں آ رہا. خان صاحب نے بھی کال آف نہیں کیا ابھی تک.
कॉल ऑफ तो वही होगा जब अडयाला से आएगा। अगेन हम ये बता एहतजाज तो हो ही नहीं रहा, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। नॉर्मलाइज हो गई हैं। आप लोग कैसे कह सकते हैं अगर नॉर्मलाइज हो रही होती? कल एहतजाज, एक एहतजाज तो आपने सिर्फ यहीं पर देख लिया था जो अलीमा आपा के बाहर निकलने पर हुआ था। पूरी आपकी ATC इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान और इमरान खान को रहा करने पर होगी थी। यही मैं बता रही हूँ। आप एहतजाज पूरे मुल्क में शुरू कराने लगे, आप तो हर जगह हर गली मोहल्ले में करा रहे हैं। अपोजिशन लीडर आपके नज़र नहीं आ रहे, उमर अयूब खान नज़र नहीं आ रहे, सलमान अकरम राजा नज़र नहीं आए, लतीफ़ खोसा साहब नज़र नहीं आए, एक लंबी लिस्ट है। अली मोहम्मद खान कहाँ पे हैं, शोएब शाहीन, पंजोथा बरादरान, कोई भी नज़र नहीं आया प्रोटेस्ट में। ये क्या वजह है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्या हम अपने MNAs को इनके हवाले कर दें ताकि आइनी तरमीम में किसी को ख़ुद को अगवा कर लें या उनकी माँ बहन बेटियों को अगवा कर लें या उनके घरों पर हमला करवा लें हम? तो हम सिर्फ इतना ये चाह रहे हैं कि हमारे 2 दिन का जिस्मानी रिमांड में क्या कह सकती हूँ, फाशिज्म अपने क्या पीक के ऊपर है और इट्स वर्स्ट राइट नाउ। ओके, थैंक यू। कड़ियाँ लगवाई हुई, वो बच्चे बेचारे, छोटी उम्र के एक बच्चा रो रहा कि इतना इनको मार रहे हैं। आप सोचें ये कोई इंसान है? मुझे नहीं समझ आती। हर दुनिया के मुल्क में प्रोटेस्ट होती है, एहतजाज हर मुल्क का हक है, हर शहरी का हक है। किसी ने कुछ तोड़ फोड़ नहीं की, तोड़ फोड़ भी ये खुद करते हैं, जुल्म भी ये खुद करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं PTI के लोगों पे। PTI के अंदर कोई तोड़ फोड़ का रवाज ही नहीं है। खान साहब ने हमेशा पुरअमन एहतजाज का कहा है, आज तक उन्होंने ना किसी पे जुल्म किया, उनकी अपनी हुकूमत में ना उन्होंने किसी को डंडे मारे, ना पुलिस को कहा मारो। आज के दौर में जिस तरह ये हो रहा है, अभी जहाँ मेरी बहनें हैं वहाँ पे जिस उम्र की भी औरत है उसके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। किसी को अच्छी तरह नहीं रखा हुआ, बड़ी ज्यादती से रखा अपने एक दफा। ये बताइएगा कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से पाबंदी लगा गई मुलाकात पर, तो क्या कहेंगी आप? मुलाकात के लिए कैसे मुलाकात करेंगे? अब हम अदालत में जाएंगे क्योंकि हमारा हक है उनसे मुलाकात का। इन्होंने उनसे सबकी मुलाकात बंद करवा दी है और इनको पता है कि किस वक्त ज़रूरी है उनसे मुलाकात करनी। ये गलत बातें फैला रहे हैं, PTI के अंदर वो कश्मकश में डाल रहे हैं लोगों को कि उनको कौन बताएगा। लेकिन इंशाअल्लाह अदालत में जाएंगे और उम्मीद है कि अदालत हमें मुलाकात करवाएगी हमारी। हाँ। अच्छा, PTI को डटे रहें, निकले बाहर, अपने हक के लिए निकले बाहर, घबराना नहीं है।